مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بیوقوفی کی لگی. اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا. بہت ہی بزی رہتے ہیں، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ بات بے وقوفی کی نہیں بلکہ ہنسی کی لگتی ہے، تعجب کی لگتی ہے کہ ایک شخص 50 سال پرانی فلمیں آج ڈیجیٹل فارم میں موجود ہیں. ایک کلک کرو اور ہر دور میں اس کا کام کیا ہوا سامنے آ جائے گا، اس کی آواز، اس کی شخصیت اور اس نے جو ایکٹ کیا. وہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی باتیں کیسے سیو کرے گا؟ بالکل اسی طرح جیسے تمہاری حرکتیں تمہارے پروڈیوسر نے تمہاری فلموں میں سیو کی ہوئی ہیں. اگر وہ ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہوتی، ساؤنڈ ریکارڈنگ نہ ہوتی تو تمہاری فلم بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی طرح مخلوق کے اعمالوں کو لکھنا ہی تو دنیا کا مقصد ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ رچا گیا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کو دیکھے بغیر اس کو مانتے ہو کہ نہیں. تو اس نے فرشتوں سے کہا تھا کہ مجھے دیکھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آئیں گے اور انہی کے لیے جنتیں ہیں. دیکھو محمد رفیع، کشور، مکیش، یہ سب کہاں ہیں؟ لیکن ان کی آوازیں سیف ہیں. منہ سے بولا ہوا ہر لفظ ہر دشا میں جاتا ہے. آپ چاہے اسے ڈیوائس میں سیو کر لو، ورنہ وہ میٹیریل کے ذریعہ ایبزورب ہو کے ہیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ہیٹ میں ایسے نکالے گا جیسے اس نے ایک پوائنٹ سے پوری کائنات نکال لی ایک سیکنڈ میں. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں بھی جب یہ سنا تھا تو مجھے بات بے وقوفی کی لگی تھی، اور اب بھی بے وقوفی کی لگتی ہے. یہ خود دلیل دے رہے ہیں، 60-70 سال پہلے بچپن کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ نہ اس جگہ پہ ہیں نہ اس بچپن میں ہیں. یہ بات ان کی میموری میں سیو ہے، کیونکہ دماغ کی میموری کمپیوٹر سے بھی کہیں زیادہ ہے. 25 لاکھ جی بی کمپیوٹر کے سب سے بڑے ہارڈ ڈرائیو سے بھی زیادہ انسان اپنے دماغ میں سیو کر سکتا ہے. وہ اپنی زندگی میں اپنا پورا دماغ استعمال نہیں کرتا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے اعمال کو سیو نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ایک انسان جیسا ہی سمجھ رکھا ہے. دیکھیں اپنے ہاتھ، دایاں اور بایاں. کیمسٹری کی سائنس کہتی ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے، اور جو دایاں ہاتھ ہے وہ جو آپ اعمال کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں وہ لکھا جاتا ہے. یہ ایک شارٹ کٹ لینگویج ہے جس میں آپ کا سارا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے. لیکن اللہ نے ان ہاتھوں کی ریکھاؤں کو پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ لینگویج، اس کو پڑھنے کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کوئی صحیح سمجھ نہیں سکتا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. سائنس کہتی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو بے معنی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس لیے ہاتھ کی ریکھائیں بھی بے معنی نہیں ہیں. یہ آپ کی زندگی کے اعمال ہیں جو آپ کے ہاتھوں پہ لکھے جا رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنی زندگی کی کتاب اپنے ہاتھوں میں دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں نہ لکھی ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی. اور وہ تعجب کرے گا، وہاں وہ بچنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی زبان بند ہو جائے گی. پھر وہ نہیں کہے گا کہ یہ بات مجھے بے وقوفی کی لگتی ہے کہ اللہ ہر چیز لکھ رہا ہے. وہ کہے گا کہ اے اللہ میں ہی بے وقوف تھا. اور یہی حقیقت ہے، چاہے اب مان لو چاہے اس وقت مانو جب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہو. اور دیکھو اپنے پاؤں کی طرف، اس میں بھی لکیریں ہیں. ہاتھوں سے جو کرو گے اور پاؤں سے جس طرف چل کے جاؤ گے، اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، وہ سارے کا سارا شارٹ کٹ لینگویج میں لکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنی زندگی کی کتاب اپنے ہاتھوں میں دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو بے معنی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اس لیے ہاتھ کی ریکھائیں بھی بے معنی نہیں ہیں. یہ آپ کی زندگی کے اعمال ہیں جو آپ کے ہاتھوں پہ لکھے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے ان ہاتھوں کی ریکھاؤں کو پڑھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ لینگویج، اس کو پڑھنے کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کوئی صحیح سمجھ نہیں سکتا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا.
اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے روز تمہارے بازو اور تمہاری ٹانگیں بولیں گی، تمہاری زبان بولے گی تمہارے ہی خلاف۔ وہ بتائیں گے کہ تم کب اچھائی کی طرف گئے اور کب برائی کی طرف گئے، اور ہاتھ بتائیں گے تم نے ان ہاتھوں سے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا۔ اس زبان سے تم بولتے ہو اچھا یا برا، کسی کو خوش کرتے ہو یا کسی کو تکلیف دیتے ہو، یہ ساری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور اللہ قیامت کے روز تمہارے حلق سے ایک کتاب نکالے گا جو تمہارے تمام بول بتائے گی کہ کیا اچھا بولا اور کیا برا بولا۔ کیونکہ سائنس کہتی ہے یہی گلے میں آپ کا وائس باکس، آواز کا ڈبہ ہے، آپ کے پھیپھڑے ہوا یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ وائس باکس میں سانس کی نالی کے ذریعہ، اور یہاں پہ ایک شٹر ہے، وہ کم یا زیادہ کھلتا ہے، جس سے آپ کی آواز کو ایک شکل ملتی ہے، ایک ڈائلاگ بنتا ہے، اور وہی ڈائلاگز ایک کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس حلق سے نکالے گا قیامت کے روز۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو فرصت کہاں ہے، اور اسی طرح اللہ تمہاری پیشانی سے پکڑے گا کہ کیا اس نے اچھا فیصلہ کیا، کیا اس نے برا فیصلہ کیا۔ میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان کے فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کے پرفرنٹل کارٹکس یعنی کہ PFC میں ہوتی، جو انسان کے ماتھے پہ ہے اس طرف۔ ان کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ لکھ رہا ہے تو پھر اس کے پاس دوسرے کام کرنے کے لیے فرصت ہی کہاں ہوگی؟ ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ تعجب ہے۔ تو کیا انسان نے اللہ کی طاقت کو انسان کی طاقت جیسا سمجھ رکھا ہے؟ لگتا ہے انہوں نے دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ سوچا ہی نہیں، یہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو اللہ 13.8 ارب سال سے اس دنیا کو پھیلا رہا ہے، جو لاکھوں سالوں سے انسان کو خوراک، پانی، ہوا مہیا کروا رہا ہے، کروڑوں سالوں سے یہ دن بنا رہا ہے تاکہ تم اس میں اپنا روزگار تلاش کرو، اور رات بنا رہا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، وہ تمہارے چھوٹے سے اعمال لکھ کر تھک جائے گا؟ افسوس، انسان نے اللہ کو اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر تمہیں جوان کیا، پھر تمہیں بوڑھاپے کی طرف لے گیا۔ پھر یہ کون سی طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے اس کے پاس پوری دنیا کی آرمی ہی کیوں نہ ہو؟ دیکھو انسان کیسے مر کھپ کر اپنی دنیا سجاتا ہے، اور جب وہ سج جاتی ہے تو موت کیسے اس کی سجی ہوئی دنیا سے اس کو کھینچ کر لے جاتی ہے، اور اس کی وہ سجی سجائی دنیا یہی رہ جاتی ہے۔ دیکھو سکندر کی طرف، ساری دنیا جیت کر خالی ہاتھ چلا گیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ دیکھو تم اپنے جسم کی طرف، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پہ میں نے محافظ نہ چھوڑے ہوں۔ وہ انسان کے جسم میں about 37 ٹریلین سیل بناتا ہے، جو اس کو لکھی ہوئی عمر تک اسے زندہ رکھتے ہیں۔ ہر حال میں 330 بلین سیل ہر روز مرتے ہیں، پھر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھو یہ اللہ کا کیسے حکم مانتے ہیں۔ جب کسی انسان کو کینسر ہو جاتا ہے تو تمہارے سیل اس کینسر کے سیل سے لڑتے ہیں تمہیں زندہ رکھنے کے لیے، جب تک کہ ایک سیل بھی بچتا ہے وہ کینسر کے سیل سے لڑتا رہتا ہے۔ جب وہ بھی مر جاتا ہے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تمہارے اعمال لکھنے کے لیے۔ اگر وہ لکھنے لگ گیا تو اس کے سارے کام رک جائیں گے۔ کیا تم نے اس کا کوئی کام رکتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اعمال لکھنے سے اللہ تعالیٰ دوسرے کام نہیں کر سکتا، تو پھر تو انسان کی موت بھی پینڈنگ ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بزی ہو گیا ہے۔ کوئی انسان بچپن میں ہی اٹک جاتا کہ ابھی تک بچہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہیں اور بزی ہو گیا ہے تمہارے اعمال لکھنے میں۔ کوئی انسان جوانی میں ہی اٹک جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہیں اور بزی ہو گیا ہے۔ رات ہی رک جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں اور بزی ہو گیا ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اور اس کی طاقت دنیا سے لے کر آسمانوں تک ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا ہے جب اس کو پیدا کیا تھا سلطنت چلانے کا، اور وہ کہیں نہ کہیں
انسان کی میموری میں ہے، اور اس نے اس علم سے ہر کام کے الگ الگ سیکٹر بنائے ہیں۔ سول فورس الگ سیکٹر ہے، ڈیفنس فورس الگ سیکٹر ہے، اس کے بعد ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں الگ الگ سیکٹر بنائے، ایجوکیشن منسٹر، ہیلتھ منسٹر، ہوم منسٹر۔ اسی طرح اللہ کے پاس بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے پاس ملینز، بلینز، ٹریلینز فرشتے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام میسنجرز کے پاس وہی لے کر آتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے میسنجرز کو بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا، کیونکہ آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح ہواؤں کے فرشتے ہیں، موت کا فرشتہ ہے، جنت کے فرشتے ہیں، دوزخ کے فرشتے ہیں، تمہارے اعمال لکھنے والے فرشتے بھی ہیں۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو کہ تمہارے اعمال لکھنے میں اللہ تعالیٰ بزی ہو جائے گا اور دوسرے کاموں کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت ابھی کے ابھی آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام حق پر بنایا ہے اور کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا۔ انسان سمجھتا ہے وہ جنت میں یوں ہی چلا جائے گا، اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے انسان کی محبت میں کہ اے انسان، میں تجھے سزا دے کر کیا کروں گا اگر تم میرا شکر ادا کر لو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔